ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت. وقال أيضا كل من عليها فان يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والصلاة والسلام على سيد الأنام النبي المكي المدني الأمي القرشي الحاشمي الأبطحي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكنبه كهيل وخلقه وزيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضاعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. صلوات. حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزداران مظلوم کربلا، ایصال ثواب کی غرض سے منعقد یہ مجلس چہلم جسے خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. آغاز مجلس میں خداوند عالم سے دعا گو ہوں میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے تیری رحمتوں کا، تجھے واسطہ ہے تیرے بعد مغفرت کا، مرحومہ کہ جن کے درجات انشاءاللہ بلند ہیں بلند تر فرما. پروردگارہ اس مجلس سے سرکار سید الشہداء کے واسطے اس میں پڑھی جانے والی قرآنی آیات، انبیاء الہی کے فرمودات، ائمہ اعظام کی نصیحتیں اور ذکر مصائب شہداء کربلا علیہم السلام کے صدقے اور واسطے سے مرحومہ کے گناہان کبیرہ اور گناہان صغیرہ سے درگزر کرتے ہوئے جوار رحمت اور جوار معصومین عنایت فرما. ثانیاً میں اپنی طرف سے اور آپ تمام حاضرین و ناظرین و سامعین کی طرف سے مرحومہ کے ورثاء کی خدمت میں پرسہ اور تسلیت پیش کرتا ہوں. مل جل کے صلوات بھیجیں بر محمد و آل محمد. قرآن کریم سے بہت ہی مشہور و معروف فقرے جن کو آپ حضرات ایصال ثواب کی مجالس میں بالخصوص والدین کی ایصال ثواب میں سنتے رہتے ہیں، ترجمے سے آپ واقف ہیں. اللہ وصیت کرتا ہے والدین کے لیے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا. اللہ اپنی طرف نسبت دیتا ہے اور یہ ہماری وصیت ہے عام انسانوں کو کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں. حملتہ امہ کرہا، اور ان والدین میں بھی بالخصوص وہ ماں کہ جس نے تمہیں جب حمل میں رکھا تو یہ اس کے لیے ایک شدت کا زمانہ تھا. ووضاعتہ کرہا، اور نہ صرف یہ کہ حمل میں رکھنا بلکہ تمہارا دنیا میں آنا بھی اس کے لیے ایک اذیت کا باعث بنا. وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور یہ گمان نہ کرنا کہ بس 9 مہینے شکم میں رکھا تو اس کے لیے تکلیف تھی، تمہیں دنیا میں لے آئی تو اس کے لیے زحمتیں نہیں، بلکہ وہ حمل کا زمانہ، پھر فصال یعنی شیر دہی کا زمانہ، وہ دودھ پلانے کا زمانہ، اگر دونوں کو ملا دیا جائے
تو وہ 30 مہینے ماں کے لیے بڑی تکلیف اور بڑی شدت اور بڑی زحمت کے وقت میں گزرے ہیں، لہذا ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اس حسن سلوک میں اللہ نے کسی ایک خاص مکتب فکر، کسی ایک خاص مذہب، کسی ایک ملت یا کسی ایک دین کو خطاب نہیں کیا ہے۔ قرآن کریم نے جب آپ ان کی آیات کو اٹھا کر دیکھیں گے تو اللہ کے آپ کو خطاب نظر آئیں گے۔ اللہ نے باتیں کی ہیں اس قرآن میں الگ الگ زمروں سے، کبھی وہ انبیاء سے باتیں کرتا ہے، غیر انبیاء اس میں شامل نہیں ہوتے تو وہ کہتا ہے یا ایھا النبی، کبھی وہ رسولوں سے خطاب کرتا ہے منصب رسالت کی بنیاد پر تو کہتا ہے یا ایھا الرسول، اور جب رسول سے خطاب ہے تو وہ خطاب بظاہر ہم سے نہیں ہوتا۔ یہی پروردگار جب مومنوں سے خطاب کرنا چاہتا ہے، قیامت تک آنے والے مومن، تو پھر آغاز ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ افراد کہ جو ایمان لا چکے ہیں، اور اس کے بعد کوئی پیغامات ہوتے ہیں۔ قرآن میں تقریباً 89 مرتبہ اللہ نے مومنوں سے باتیں کی ہیں، یہ جو آپ یا ایھا الذین آمنو سنتے ہیں، 89 مرتبہ اللہ نے مومنوں کو بلایا، پکارا، اور پھر اس کے بعد چند احکام وارد کیے ہیں، کچھ باتوں کا حکم دیا، کچھ چیزوں سے روکا ہے۔ تو یہ خطاب ہے قرآن کے، نبی سے، رسول سے، مومن سے۔ کبھی اللہ کافروں تک کوئی بات پہنچانا چاہتا ہے، لیکن چونکہ ان کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ خدا بند عالم کے پیغام کو اپنی زندگی میں یوں ہی داخل کر لیں، لہذا واسطہ بنایا جاتا ہے پیغمبر اسلام کو، قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب خدا آپ ان کافروں سے کہیے اور ایسے ایسے کہہ دیجئے۔ یہ خطاب ہے قرآن میں۔ لیکن آپ غور فرمائیں کہ اللہ جب انبیاء سے باتیں کرتا ہے تو وہ ایک مخصوص زمرہ ہے، جب رسولوں سے بات کرتا ہے تو وہ خاص طبقہ ہے، مومنوں سے بات کرتا ہے تو غیر مومن شامل نہیں ہوتے، اور کافر سے بات کرتا ہے تو غیر کافر اس میں شامل نہیں ہوتے۔ وہی پروردگار جب یہ چاہتا ہے کہ ایک ہی حکم کے اندر میں سب کو خطاب کروں، اس میں انبیاء بھی شامل ہو جائیں، اس میں رسول بھی داخل ہو جائیں، اس میں کافروں سے بھی خطاب ہو جائے، مسلمانوں سے بھی باتیں ہوں، تو پھر لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کا، یا ایھا الانسان، اے وہ افراد کہ جو اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں، ان سے پروردگار کا خطاب ہے۔ انسانوں سے جو خطابات اللہ نے کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، اس میں ایک خطاب یہ ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ کسی مسلمان کے لیے نہیں ہے، یہ مومن کے اوپر فرض نہیں کیا، بلکہ انسانیت کی بنیاد پر انسان پر فرض کیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ علماء سے پوچھا گیا کہ اس میں مومن کو تشخیص کیوں نہیں دی گئی، مسلمان کو کیوں نہیں مخصوص کیا، تو جواب دیا کہ اصل میں پروردگار بتانا یہ چاہتا ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ جن معاملوں میں جب تمہارا سامنا ایسے اشخاص سے ہو کہ جو ذی حق ہیں، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والے کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے اور اس کا مسلک کیا ہے۔ 3 چیزیں روایات اسلامی میں بیان ہوئی کہ جب ان سے آپ کا سابقہ ہوگا تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ سامنے والا مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، مومن ہے یا کافر ہے، مشرک ہے یا فاسق ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کون سے معاملے کا؟ پہلا معاملہ، اگر کسی نے امانت تمہارے پاس رکھا دی تو اب اس امانت کو ضائع کرنے کا حق تمہارے پاس نہیں ہے۔ یہ امانت مسلمان نے رکھائی ہے، اس کی بھی حفاظت کرنا ہوگی، غیر مسلمان نے امانت رکھائی ہے تو اس کی بھی حفاظت کرنی ہوگی، مومن امانت رکھا کر جائے تب بھی حفاظت، اور غیر مومن امانت رکھا کر جائے حفاظت اس کی بھی کرنی ہوگی۔ پہلا مسئلہ امانت۔ دوسرا، شریعت میں آیا کہ اگر وعدہ کسی سے کر لیا اور عہد و پیمان ہو گیا تو اب یہ وعدہ تم نے کس کے ساتھ کیا، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ سامنے والا مسلمان ہے جس سے وعدہ ہوا یا غیر مسلمان ہے، مومن ہے یا فاسق ہے یا فاجر ہے، کوئی بھی ہو، اگر یہ وعدہ ہو گیا اور یہ عہد و پیمان اس کے ساتھ تم نے باندھ لیا تو اب اس کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ وعدے کو توڑنا حرام ہے، اسی طرح سے جیسے امانت کو ضائع کرنا حرام ہے۔ اچھا آپ غور فرمائیں کہ شاید یہی وجہ ہے کہ اس پیغمبر اسلام کہ جس کی نبوت کو نہیں مانا گیا، رسالت کو نہیں مانا گیا، اس کی توحید کو نہیں مانا، اور دشمن بظاہر مکے والے اور مدینے والے وہ کفار کہ جو پیغمبر کے جانی دشمن ہیں، وہ بھی جب امانتیں رکھاتے ہیں تو پیغمبر ہی کے پاس رکھاتے ہیں، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہے کہ ہم ان کے اللہ کو مانے یا نہ مانے، ان کو نبی جانے یا نہ جانے، یہ ہماری امانت ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔ جب یہ بات ہوتی ہے کہ پیغمبر نے امانتوں کی حفاظت کی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ پیغمبر کی شروعاتی زندگی ہوگی جب امانتیں رکھا دیتے ہوں گے، مگر جب دشمنیاں ہوئیں، اختلافات ہوئے، تو پھر تو کوئی پیغمبر کے پاس اپنی امانت نہیں رکھاتا ہوگا۔ تو جواب یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ پیغمبر کی 12 برس کی مکی زندگی میں
حالات چاہے جیسے بدلے ہوں، امانت دار کی حیثیت سے مصطفیٰ کے علاوہ کوئی اور نظر نہیں آتا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ آغاز میں بس امانتیں رکھا۔ دلیل کیا ہے کہ جب 12 برس کے بعد پیغمبر اسلام نے خدا کے حکم سے مکے کو چھوڑ کر مدینہ کا رخ کیا اور اب ہجرت جو شروع ہوئی ہے، تو چاہتے تو پیغمبر اسلام کے ساتھ مولا کائنات ساتھ میں چلے جاتے، مگر کیا ملتا ہے؟ پیغمبر نے فرمایا یا علی آج کی رات میرا سفر ہے اور کل کا سفر آپ کے نام ہوگا، کل آپ کو مکہ چھوڑ کر مدینے آنا ہے، آج رات آپ کو سونا ہے اور کل تمام امانتوں کو ان کے مالکوں کے حوالے کر کے آپ مدینے واپس آئیں۔ آپ غور فرمانے، یعنی یہ 12 برس کے بعد پیغمبر اسلام جب مکہ چھوڑ رہے ہیں تو مولا کائنات سے کہتے ہیں کہ ان امانتوں کو واپس کریں، تو پہلا مقصد تو یہ ہوا مطلب کہ 12 برس کے درمیان بھی اختلافات چاہے جیسے رہے ہوں، جھگڑے چاہے جیسے ہوں، دشمنیاں چاہے جیسی ہوں، کفار اپنی امانتیں رکھاتے پیغمبر ہی کے پاس تھے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ جتنا اعتماد کفار قریش کو محمد مصطفیٰ پر تھا، اتنا ہی اعتماد مصطفیٰ کو مرتضیٰ پر تھا کہ یہ امانتیں جو کفار نے میرے پاس رکھائی ہیں یہ فلاں کے حوالے بھی کی جا سکتی ہیں، فلاں کے حوالے بھی کی جا سکتی ہیں، فلاں کے حوالے، مگر نہیں، یا علی آج رات آپ کو میرے بستر پر آرام کرنا ہے، کل صبح یہ امانتیں مالکوں کو واپس کر کے خواتین کے ساتھ آپ کو مدینے کا سفر کرنا ہے۔ تو پہلا مسئلہ کہ صاحب امانت کسی نے رکھا دی ہو، اگر آپ نے قبول کر لی تو اس کو ضائع کرنے کا حق نہیں ہے۔ وہ مشہور روایت آپ سنتے ہیں، امام ششم نے فرمایا کہ اگر امانت کے معاملے میں وہ تلوار بھی میرے پاس لا کر رکھ دی جائے جس تلوار سے سرکار سید الشہداء کے سر و تن کو جدا کیا گیا ہے، آپ غور فرمائیں یہ کتنی سخت حدیث ہے، اگر وہ تلوار بھی امانت کے طور پر میرے پاس لا کر رکھ دی جائے تو میں اس تلوار کو بھی ویسے ہی واپس کروں گا جیسی یہ میرے پاس آئی تھی، یعنی اس امانت پہ خیانت ہونے والی نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ کا وعدہ، کہ اگر وعدہ ہو گیا تو سامنے والا کون ہے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کو وفا کرنا واجب ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ لہذا ملتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی کے ساتھ پیغمبر اسلام کا وعدہ ہو گیا، نبوت سے پہلے کا زمانہ، غالباً آغاز نبوت ہے، سلمان فارسی اور پیغمبر اسلام کچھ وعدہ ہوا کہ کل جب ہم اپنی بھیڑوں کو چرانے کے لیے نکلیں گے تو فلاں مقام کے اوپر ہم دونوں ساتھ میں ہوں گے، آپ اپنے گھر سے آئیے گا، میں اپنے گھر سے آؤں گا، اور پھر ہم لوگ وہاں سے صحرا کی جانب نکل جائیں گے۔ پیغمبر اسلام سے وعدہ ہو گیا، پیغمبر اگلا روز ہوا اپنی بھیڑوں کو لیتے ہیں اس مقام کے اوپر کہ جہاں یہ طے ہوا تھا کہ وہاں سے ملاقات ہوگی اور وہاں سے آگے جانا ہوگا۔ پیغمبر انتظار کر رہے ہیں، 1 گھنٹہ گزرا، 2 گھنٹے گزرے، 3 گھنٹے، 4 گھنٹے، پورا دن گزر گیا، رات ہو گئی۔ پیغمبر نماز کے وقت مسجد میں آئے، سلمان نے پیغمبر کو دیکھا، پیغمبر نے سلمان کو دیکھا، تو اب سلمان کو یاد آیا کہ پیغمبر سے کوئی بات ہوئی تھی، کچھ باتیں ہوئی تھی کہ نبی خدا بے حد معذرت میں بالکل بھول گیا کہ میرا آپ کے ساتھ کوئی وعدہ ہوا تھا، کوئی عہد و پیمان ہوا تھا، میں انتظار۔ اللہ اکبر، غور فرمائے، میں بغیر آپ کو دیکھے ہوئے اور بغیر آپ کو اطلاع دیے ہوئے اپنے کاموں میں مشغول ہو گیا، مجھے اب یاد آیا جب آپ کا چہرہ دیکھا۔ پیغمبر نے کہا کہ سلمان تمہیں معلوم ہے میں آدھے دن تک تمہارا اسی مقام پر انتظار کرتا رہا جہاں کے لیے وعدہ ہوا تھا، جہاں عہد و پیمان ہوا تھا۔ کہ نبی خدا آپ چاہتے تو کچھ دیر انتظار کر کے واپس چلے جاتے، کہا نہیں، جب تم سے یہ بات طے ہو گئی تھی کہ تم آؤ گے اس مقام پر تو اب میری صداقت اور امانت داری اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جو وعدہ ہوا ہے اس کو کامل کیا جائے۔ اب اس میں بظاہر اگر اپنا نقصان ہوتا ہے، یہ بظاہر لگتا ہے کہ نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن اس وعدے کو توڑنے کی اجازت دین اور شریعت ہم کو نہیں دیتے۔ اور تیسرا مسئلہ یہی والدین کا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہ وصیت ہے تمہارے پروردگار کی کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ کیوں انسان سے وصیت ہے؟ اس لیے وصیت ہے، غور فرمائے عزیزان گرامی، کہ ہو سکتا ہے کوئی دین کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، رسالت کو نہ مانے، نبوت کو نہ مانے، مگر ہر ایک کا یہ دعویٰ تو ہے نا کہ ہم اولاد آدم ہیں، ہم انسان ہیں، تو اگر انسانیت پائی جاتی ہے تو اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک کرو۔ اگر وہ والدین تمہارے دین کے اوپر نہ بھی ہو تب بھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی اجازت نہیں دی جاتی ہے۔ معصومین نے فرمایا کہ اگر تمہارا عقیدہ توحید والا ہے، رسالت والا ہے، نبوت والا ہے، امامت اور بلافظ خلافت والا ہے، لیکن کسی بنیاد پر والدین کا وہ عقیدہ نہیں ہے جو تمہارا عقیدہ ہے، اس کے باوجود بھی تمہیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ان کی شان میں گستاخی کرو یا پھر ان کے حقوق کو پامال کرو۔ 4 حقوق قرآن کریم نے بیان کیے والدین کے الگ الگ آیتوں میں، کہا کہ یہ جو بار بار حسن سلوک کا دعویٰ کیا گیا ہے اور حسن سلوک کی طرف دعوت دی گئی ہے، 4 چیزیں تم سے طلب کی گئی ہیں۔ پہلا کہا کہ ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورتوں کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دو،
ہاں ہم عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ جب والدین کچھ کہیں گے تو ہم کر دیں گے، ہم سے کہا ہی کب ہے جو ہم کریں۔ مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے، امام فرماتے ہیں یہ پہلا حق ہے کہ تم خود ان کی ضرورتوں کو محسوس کرو، ان کی زبان پر یہ نہ آئے کہ مجھے فلاں شے کی ضرورت ہے، اپنے آپ سے محسوس کر کے اس سے پہلے کہ ان کی زبان پر آئے اس ضرورت کو پورا کر دو، یہ پہلا حق ہے۔ دوسرا حق امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ ان کے شکر گزار رہو، ان کا شکریہ ادا کرتے رہو، اس لیے کہ اگر تمہارے اندر یہ سکت پیدا نہ ہوئی، یہ توفیق پیدا نہ ہوئی کہ والدین کا شکریہ ادا کرو، تو جو اپنے ظاہری محسنوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اپنے غائب محسن کا شکریہ کیسے ادا کرے گا؟ لہذا جب والدین کا شکریہ ادا کرو گے تو یہ تمہارے لیے ایک راستہ بنائے گا کہ پروردگار کا شکر ادا کرو۔ لہذا اب اس نے کہا کہ اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو بس انہیں راضی کر لو، میری رضایت والدین کی رضایت میں چھپی ہوئی ہے۔ اور آپ غور فرمائیں ائمہ کرام کی زندگی میں نہ جانے کتنے ایسے واقعات اور داستانیں ملتی ہیں کہ اگر والدین ناراض ہیں تو پھر نہ نمازیں کام آتی ہیں، نہ روزہ کام آتا ہے، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ صدقہ، کتنی داستانیں آپ سنتے رہتے ہیں۔ ابھی علقمہ پیغمبر اسلام کا جوان صحابی ہے، علقمہ نمازی، روزدار، پرہیزگار، پیغمبر کے اوپر جان قربان کرنے والا، جوانی کے عالم میں موت سے سامنا ہو گیا، اور جب موت سے سامنا ہوا مرض الموت میں مبتلا ہے، سکرات موت، جاکنی کا عالم ہے، پیغمبر تک یہ خبر ہوئی کہ وقت آخر ہے، لیکن وہ روح نکلنے پہ آمادہ نہیں ہے، بڑی تکلیف میں ہے آپ کا وہ صحابی جس کا نام علقمہ ہے۔ عزیزان گرامی آپ غور فرمائیں، دنیا کے تمام سخت ترین اوقات میں اگر سب سے پہلا سب سے سخت وقت آتا ہے تو وہی ہے جسے مرض موت کہتے ہیں، جس سے سکرات موت کہتے ہیں، جاکنی کا عالم۔ یہ کتنا سخت ہے، اس کے جو الگ الگ نام بیان کیے گئے ہیں، ان ناموں سے ہی یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کتنا سخت وقت ہوگا۔ سکرات موت یہ بے ہوشی کا وقت ہے، موت سے پہلے آنے والی غنودگی کا وقت ہے۔ جاگنی کا عالم ہوتا ہے، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب ہماری جان اور روح ہمارے بدن کو چھوڑنے والی ہوتی ہے، جاگنی۔ نزع کا عالم ہے، یہ نزع کا عالم ہے۔ نزع کہتے ہیں اکھاڑنے کو، جیسے ہماری کوئی عضو ہمارے وجود سے اکھاڑ لی جائے تو کتنی تکلیف ہوگی، کہ جس وقت وہ روح اپنے جسم کو چھوڑتی ہے، گویا اس کا ایک رشتہ جسم کے ساتھ ختم ہوتا ہے، انقطاع روح جسم ہوتا ہے، تو وہ تکلیف ہوتی ہے جیسے کسی عضو کو تمہارے بدن سے دور کیا جا رہا ہو۔ اور یہ ہوتی ہیں ظاہری پریشانیاں، اور باطنی اور معنوی پریشانیاں کیا ہیں کہ شیطان پوری طاقت کے ساتھ حملہ ور ہو جاتا ہے کہ کسی طرح اس کو وقت آخر اس کے دین سے خارج کر دیں۔ بعض روایات میں آیا یہ وقت آخر شیطان اتنی محنت کرتا ہے، اتنی زحمتیں اٹھاتا ہے، اتنی کوشش کرتا ہے جتنی پوری زندگی میں اس نے کوشش نہ کی ہو۔ مثال کے طور پر 60 سال تک بہکاتا رہا، 50 سال تک بہکاتا رہا، بہت زحمتیں اٹھائی، بڑی تکلیفیں اٹھائی، اس نے بڑی کوشش کی، بندہ نہیں بہکا۔ روایات میں آیا کہ یہ وقت آخر وہ ساری زحمتیں ایک طرف، اس سے زیادہ کوشش یہ آخری وقت میں کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ سوچتا ہے جسے پوری زندگی نہیں بہکا سکا، اب یہ وقت آخر ہے، اگر اس آخری وقت میں اپنی طرف بلا لیا تو میری ساری زندگی کی زحمتیں کامیاب ہو جائیں گی۔ تو یہ وقت آخر شیطان کا پورا حملہ ہوتا ہے۔ لہذا معصومین نے ایسے اوقات میں اپنے دین کو بچانے کے لیے دعائیں ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ مثلا امام فرماتے ہیں کہ ہر نماز واجب کے بعد وہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا، وہ جو پوری دعا ہے کہ جس میں ہم اپنے عقائد کو پیش کرتے ہیں اللہ سے اور کہتے ہیں کہ پروردگار ہم راضی ہیں کہ تو ہمارا رب ہے، ہم اس بات پر راضی ہیں کہ محمد نبی ہے، علی امام ہے، اور اس کے بعد پورے ائمہ کا نام لیا جاتا ہے۔ دوسری دعا بتائی گئی دعائے عدیلہ، کہ اس دعا کو اپنی زندگی میں شامل کرو، اس لیے کہ جب وقت آخر ہوگا تو تمہیں بڑی ضرورت ہوگی کہ کوئی اس دعا کے ذریعے تمہیں یاد دلائے کہ تمہارا عقیدہ کیا تھا اور تمہارا ایمان کیا تھا۔ دعائے عدیلہ کو عدیلہ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے اختیار سے اپنے عقائد کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں۔ اس دعا میں کیا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں پروردگار تو گواہ رہنا، ہم تجھے مانتے ہیں، تجھے ایک خدا جانتے ہیں، مصطفیٰ کو مانتے ہیں، انبیاء کو مانتے ہیں، ائمہ کو مانتے ہیں۔ اور دعائے عدیلہ اس لیے کہ پروردگار میں آج یہ اعلان اس لیے کر رہا ہوں کہ وقت آخر جب مجھے اس ایمان کی سب سے زیادہ ضرورت ہو تو وہ ایمان میری زبان پر واپس کر دے کہ جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھوں۔ پیغمبر نے فرمایا کہ وقت آخر جس کی زبان پر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہو، پروردگار بغیر حساب جنت اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اس کا داخلہ جنت میں ہو جاتا ہے۔ معصومین نے فرمایا بڑا سخت وقت ہے، تو اب ایک طرف یہ تکلیفوں کا وقت ہوتا ہے، اچھا مادی اعتبار سے بھی بڑی تکلیف کا وقت ہوگا۔ ملک الموت ہماری بالین پر ہے، موت سے سامنا ہے، یہ اس بات کا یقین ہے کہ عنقریب اس دنیا سے جانا ہے، اور ہمارے سامنے اولاد ہے، ہمارے سامنے مال ہے، اعزاء، اقارب، مکانات، ان کے چھوٹنے کا خوف ایک طرف،
طبیعت اور بیماری کا مسئلہ دوسری طرف، شیطان کی زحمتیں اور پریشانیاں تیسری طرف. یہ بڑا سخت وقت ہوتا ہے. غور فرمائیں، علقمہ اسی مرض الموت میں مبتلا ہے، پریشانیوں میں گرفتار. پیغمبر کو بتایا گیا کہ نبی خدا وہ صحابی بڑا پریشان ہے آپ کا، جا کر دیکھیں، دعا کریں کہ اس کی مشکل آسان ہو جائے. پیغمبر نے کہا کہ میں جاؤں گا، لیکن یہ بتاؤ کہ اس کے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ اب آپ سوچے پیغمبر شفیع المذنبین ہے، جس کے حق میں دعا کر دیں اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا. آج جس کی شفاعت کر دیں اس کی شفاعت رد نہیں ہوگی. اس لیے کہ سورہ مریم میں اللہ نے اعلان کیا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا لا یملکون الشفاعہ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا. اللہ کہتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو یہ وہ دن ہے جس دن متقین کو اللہ وفد کی صورت میں اپنی جانب بلائے گا. اللہ اکبر. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، رحمان پروردگار متقی اور پرہیزگار افراد کو اپنی جانب بلائے گا، آؤ میری طرف آ جاؤ، وفد کی صورت میں آ جاؤ. وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا. لیکن جو مجرم ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، جو معصیت کار ہوں گے، انہیں پیاسے اونٹوں کی طرح سے ایسے جہنم کی طرف ہکایا جائے گا جیسے کوئی سی اونٹ کو پانی دکھا کر اس کی طرف ہکایا جاتا ہے، اور جب وہ پہنچتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ پانی نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک سراب نظر آ رہا ہے. یہ قیامت کا دن ہوگا. پھر اللہ اعلان کرتا ہے لا یملکون الشفاعہ. یہ وہ دن ہے جس دن کسی کی شفاعت کام آنے والی نہیں ہے، کسی کی سفارش کام نہیں آئے گی. الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، مگر اس کی سفارش قبول کی جائے گی جس کا رحمان پروردگار کے ساتھ عہد و پیمان ہوگا. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو سفارش کرے گا؟ کون ہے جو شفاعت کرے گا؟ مگر یہ کہ جس کو خود پروردگار نے اجازت دی ہوگی وہ شفاعت کرے گا. تو اب یہ اجازت جو ملی ہے وہ ہمارے معصومین کو ہے، اور جس میں سب سے پہلے پیغمبر اسلام ہے. تو پیغمبر شفاعت کر سکتے ہیں، مگر کیا فرمایا؟ علقمہ کے والدین زندہ ہیں. کہ نبی خدا باپ تو مر چکا ہے، ماں زندہ ہے، کہ بلا کر لاؤ. علقمہ کی ماں جو آئی تو پیغمبر نے کہا کہ تجھے معلوم ہے تیرا بچہ مرض الموت میں مبتلا، جاکنی کا عالم ہے، روح بدن سے نہیں نکل رہی ہے، کیا تو اس سے ناراض ہے، خفا ہے، کوئی غیظ و غضب ہے، کوئی تکلیف ہے؟ کہا ہاں نبی خدا میں اس سے راضی نہیں ہوں. کیوں راضی نہیں ہے؟ کہ یہ بظاہر تو یہ نمازی اور پرہیزگار اور روزے دار، آپ کا فدائی، آپ کا شہدائی، آپ کے اوپر جان قربان کرنے والا، ساری نیکیاں اس کے اندر تھیں، مگر میرے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا. ہمیشہ میرا دل جلایا، میں نے جو کہا اس کے خلاف عمل کرتا رہا، لہذا میں کبھی اس سے راضی، اس وقت بھی راضی نہیں ہوں، میں بالکل راضی نہیں ہوں. پیغمبر نے کہا کہ دیکھ وہ جو اب تک ہوا وہ تیرا اور اس کا معاملہ تھا، اب یہ اس کا وقت آخر ہے. اگر تو راضی نہ ہوئی تو اس نے جو نمازیں میرے پیچھے پڑھی ہیں کام وہ بھی نہیں آئیں گی اس کے. وہ جو روزہ رکھا ہے، وہ جو زکوٰۃ، وہ جو صدقے نکالے ہیں، وہ جو کار خیر انجام دیے، وہ کچھ کام آنے، اگر تو راضی نہ ہوئی تو وہ کچھ کام نہیں آئے گا. ماں سخت ناراض تھی. اس نے کہا نبی خدا آپ کام آئے یا نہ آئے میں تو راضی ہونے والی نہیں ہوں، میرا دل توڑا ہوا ہے، میں بالکل عاجز آ چکی تھی اس کی زندگی سے، میں نے خود بد دعا کی ہے اس کے لیے، تو میں اس کے لیے راضی کیوں ہو جاؤں گی. پیغمبر نے دیکھا کسی طرح راضی نہیں ہوتی، مولا کائنات کو بلایا، اللہ اکبر، یا علی ذرا ایندھن جمع کریے اور لکڑیوں کو جمع کریے. مولا کائنات کو حکم ملا، مولا نے لکڑیوں کو جمع کرنا شروع کیا. لکڑیاں جمع ہوئی تو پیغمبر نے کہا یا علی اب اس میں آگ لگا دیجئے. آگ مولا کائنات لگانا چاہتے تھے کہ جو ماں ابھی تک دیکھ رہی تھی کہ پیغمبر کیا کر رہے ہیں، پوچھتی نبی خدا یہ آگ کس کے لیے جلا رہے ہیں؟ کیا مجھے جہنم میں ڈالیں گے، مجھے اس آگ میں ڈالیں گے؟ کہ نہیں تجھے نہیں ڈالا جائے گا، تیرے بیٹے علقمہ کو اس آگ میں ڈالا جائے گا، تیرے بیٹے کو ڈالا جائے گا. اب بہرحال ماں جتنی بھی ناراض ہو، جب بیٹے کو چلتا ہوا دیکھے گی تو پھر دل تو اس کا بھی جلے گا. نبی خدا میرے بیٹے کو زندہ کیوں جلایا جائے گا؟ کہا اس لیے کہ جب تو اس سے راضی ہی نہیں ہے تو پھر یہ تو طے ہو گیا کہ ادھر مر کے جائے گا تو جہنم کے دروازے اس کے اوپر کھول دیے جائیں گے. نہ اس کی نمازیں کام آنے والی ہیں، نہ اس کا روزہ کام آنے والا ہے، نہ میری مصاحبت کام آنے والی ہے، نہ اس کے صدقے کام آنے والے ہیں. تو راضی نہیں ہے، اسے جہنم میں جانا ہے. تو جب اسے جہنم میں ہی جانا ہے، اسے آگ سے ہی جلایا جانا ہے، تو اس سے پہلے کہ روح اس کے بدن سے نکلے میں زندگی میں اس کو آگ کے حوالے کر دوں، اس کو آگ کے حوالے کر دوں تاکہ اس کے کچھ گناہ کم ہو جائیں کہ اگر وہ مر کر جائے تو کچھ برس کے بعد شفاعت کے لائق ہو جائے. میں اسی دنیا میں جلانا چاہتا ہوں. اللہ اکبر، میں اسی دنیا میں سزا دینا چاہتا ہوں. اب ماں نے جو یہ سنا کہ نبی خدا وہ ناراضگی اپنی جگہ، مگر اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتا ہوا میں نہیں دیکھ سکتی. میں آپ کی بنیاد پر اپنے بچے سے راضی ہوتی ہوں، میں اپنے بچے سے راضی ہوتی ہوں.
ادھر ماں نے رضایت دی، پیغمبر اسلام بالین پر پہنچے، قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، مرنے والے کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ زبان پر آیا، روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اب آپ غور فرمائیں، یہ پیغمبر اسلام وہ ہیں، وہ پیغمبر اسلام کہ اگر دعا کریں تو رد نہیں ہوتی، مگر علقمہ جیسے صحابی کی بھی رضایت جب تک ماں سے نہ لے لیں، پیغمبر اسلام اس کی بالین پر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ والدین کا درجہ اور بالخصوص ماں کا درجہ، کیوں؟ اس لیے کہ غور فرمائیں عزیزان گرامی، یہ جو اس نے کہا نا کہ میں جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ ماں کے اندر پروردگار نے محبت کا وہ عنصر پیدا کیا ہوا ہے، وہ عنصر کہ جو ماں اور اولاد کے علاوہ کہیں بھی آپ کو اور نظر نہیں آ سکتا ہے۔ یہ جو رفاقت ہے، یہ جو محبت ہے، یہ جو عطوفت ہے، یہ رؤوفیت جو ماں کے اندر پیدا کی گئی ہے، یہ پروردگار نے اپنی طرف سے رکھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ محبت نہ ہو تو اس دنیا کا انسجام درہم و برہم ہو جائے گا۔ اگر والدین اور بالخصوص ماں کے دل میں یہ محبت نہ ہو تو کون ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے نیند کو قربان کرے گی؟ کون ماں ہے جو اپنے بچے کے لیے اپنی جوانی کو قربان کرے گی؟ کون سی ماں ہے جو اپنے آپ کو تکلیفوں میں گرفتار ہوتے دیکھے مگر بچے کے اوپر آنچ نہ آنے دے؟ اگر یہ محبت نہ ہوتی تو پھر یہ کہاں ہوتا؟ لہذا خداوند عالم نے وہ رحمت، وہ عطوفت ماں کے قلب کے اندر داخل کی، تو پھر یہ کہا کہ اس محبت کی وجہ سے چونکہ تم مجبور ہے اپنی اولاد کی بہتر تربیت کرنے کے لیے، تو اب میری عدالت کا تقاضا یہ ہے کہ تیری قربانیوں کا بدلہ ایسے دوں کہ اگر تو راضی ہوگی تبھی میں راضی ہوں گا، تو ناراض ہو جائے تو پھر میں بھی ناراض ہو جاتا ہوں۔ صلوات بھیجیں پر محمد۔ لہذا عزیزان گرامی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہذا پہلی شرط، اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی مصاحبت کو حاصل کر لے، وہ جنت کے دروازے تک پہنچ جائے، تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو راضی کرے، والدین کو راضی کرے۔ اب یہ رضایت کبھی زبانی ہوتی ہے، کبھی قلبی ہوتی ہے، یہ کیسے کون راضی کرے گا، یہ اپنے ایک ہنر ہے۔ اور خاص کر اسی لیے معصومین فرماتے ہیں کہ مومن کو چالاک ہونا چاہیے، مومن کو کیس ہونا چاہیے۔ جو مومن ہے وہ بے وقوف نہیں ہوتا، ہاں وہ بے وقوف مومن ہے تو اس کے پاس عقل ضرور ہوگی۔ معصومین سے پوچھا گیا کہ ایسا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ اگر یہ عقل نہ ہو، اگر مومن کے اندر یہ چالاکی، یہ ذکاوت، یہ ذہانت نہ ہو، تو جب دو ذی حق آپس میں ٹکرائیں گے، کاش متوجہ ہو آپ، جب دو ذی حق آپس میں ٹکرائیں گے، اگر ذکاوت نہ ہو تو یہ کسی ایک طرف کا فیصلہ لے کر دوسرے کے حق کو ضائع کرے گا، جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مومن کی ذکاوت یہ ہے کہ جب دو ذی حق آپس میں ٹکرائیں، اور یہ کب ہوتا ہے؟ عام طور پر جو سماج ہے ہمارا، جب ہمارے گھروں میں ہماری ازواج آ جاتی ہیں تو پھر اب ماں کو یہ لگتا ہے کہ صاحب اب یہ اس کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہو گیا، اور ہوتا بھی یہی عام طور پر کہ اب چونکہ زوجہ آ گئی تو وہ محبتیں بٹنے لگی، جو کل تک ماں کے لیے تھی اب وہ محبت ایک طرف دوسری طرف بھی جانے لگی۔ تو اب کبھی اس نے اس کو کچھ کہا، اس نے اس کو کچھ کہا، اس نے بغیر سوچے سمجھے ہوئے کبھی زوجہ کی محبت میں، کبھی ماں کی محبت میں اس کے حق کو ضائع کیا، اور کبھی اس کی محبت میں اس کے حق کو ضائع کیا۔ معصومین فرماتے ہیں کہ تمہارے ایمان اور تمہاری ذکاوت کا تقاضا یہ تھا کہ نہ تو اس کا حق ضائع ہونے پائے اور نہ اس ماں کا حق ضائع ہونے پائے، اس لیے کہ اگر تم دو حقوق کو نہیں سنبھال سکتے اس دنیا کے اندر تو کیسے یہ توقع کی جائے کہ جنت کا اتنا سرمایہ تم سنبھال سکتے ہو؟ اگر دنیا کے اندر دو ذی حق کے حقوق کو نہیں ہم سنبھال سکتے اور اس دنیا میں زندگی نہیں گزار سکتے تو اس جنت کی زندگی کیسے گزاریں گے؟ وہ جنت کہ جہاں پر پروردگار کہتا ہے کہ کسی بھی رذالت اور کسی نجاست میں پائے جانے والے آدمی کو جنت کی بو بھی محسوس نہ ہونے دوں گا۔ وہاں تو آئے گا وہی کہ جو پوری طرح سے پیور ہو چکا ہو، جو پوری طرح سے پاکیزہ ہو، نجاستیں اور غلاظتیں اور رذالتیں جس سے دور ہوں، چاہے وہ اخلاق کی رذالت ہو، چاہے وہ عقیدے کی رذالت ہو، چاہے وہ عمل کی کثافت ہو، اور اگر پاکیزہ ہو کر آ گیا تو پھر یہ جنت کے دروازے اس کے لیے لنبوئنہم من الجنت غرفا تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ لہذا عزیزو، معصومین نے سب سے پہلا نسخہ والدین کی اطاعت میں رکھا، اور پھر یہ کہا کہ دیکھو یاد رکھنا صرف والدین کی اطاعت کرتے رہے تو یہ نہ سوچنا کسی اور کی اطاعت تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ وہ اللہ کی طرف سے آنے والا ہادی اور رہبر جو کبھی نبی کی صورت میں ہوگا، کبھی رسول کی صورت میں ہوگا، کبھی امام کی صورت میں ہوگا، اس کی بھی اطاعت تمہارے اوپر ویسے ہی فرض کر دی گئی ہے۔ اور ایک فرق یہ ہے کہ جب والدین بھی ان کی اطاعت کے خلاف کوئی حکم دیں تو اب والدین کو بھی پس پشت ڈال دیا جائے گا، اور اطاعت کا جو قانون بتایا گیا کہ صاحب اسی وقت تک والدین کی اطاعت ہوگی جب تک یہ دین کے خلاف کوئی حکم ہمیں نہیں دیتا۔
جب تک شریعت کے خلاف کوئی حکم نہ دے ان کی اطاعت ہوگی، شریعت کے خلاف حکم دے پھر کوئی اطاعت ہونے والی نہیں ہے۔ اس لیے کہ کائنات میں والدین کا درجہ اپنی جگہ، مگر اللہ کے ان مخصوص بندوں کا درجہ اور ان کا مقام اور ان کی اہمیت اور ان کا حق کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کو ہمارے لیے قربان کر دیا، ان کا حق بہرحال ان سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہیں ہمارے انبیاء، وہ ہے ہمارے رسول، وہ ہے ہمارے ائمہ۔ لہذا جیسے والدین کی رضایت میں اللہ نے اپنی رضایت کو پوشیدہ کیا، ویسے ہی معصومین کی رضایت میں اپنی رضایت کو پوشیدہ کر دیا، کہا کہ اگر یہ بھی راضی نہ ہوئے تو بھی ہم راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ اور اب رضایت کے لیے جو پہلا راستہ بتایا وہ کیا ہے؟ کہا کہ ان کے ساتھ تمہارا قلبی ایک لگاؤ ہونا چاہیے، ایک زبان سے محبت ہونا چاہیے، قلبی لگاؤ۔ قلبی لگاؤ کا تعلق کیا ہے؟ کہا کہ صاحب جب قلب سے لگاؤ ہوگا تو پھر ان کی سیرت پر تم عمل کرتے ہوئے نظر آؤ گے، ان کے ساتھ محبت کا تمہارا تقاضا یہ ہوگا کہ پھر جو یہ عطا کریں گے اس کو لے لو گے، اور جس سے روکیں گے اس سے رک جاؤ گے۔ محبت کے لیے جو پہلا ثبوت بیان ہوا وہ کیا ہے؟ کہا کہ صاحب محبت کا پہلا ثبوت تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا تذکرہ ہو تو تمہارا دل خوشحال ہو جائے اور تمہاری زبان صلوات و سلام سے معطر ہو جائے، ہے نا؟ محبت کے لیے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب یہ صلاۃ و سلام ہوگی تو فائدہ کیا ملے گا؟ اب غور فرمائے، یہ صلاۃ و سلام روزانہ ہم سے ہر نماز میں مانگی جاتی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ہے نا؟ اس کے بعد صلوات ہوتی ہے۔ پروردگار نے کہا کہ دیکھو صرف تم نہیں بلکہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی نبی پر صلوات و سلام پڑھ رہے ہیں، لہذا مومنو تم بھی سلام پڑھو اور صلوات بھیجو۔ اب آپ غور فرمائے کہ اس صلوات و سلام کے دو حصے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پیغمبر اور آل پیغمبر پر صلوات پڑھو، وسلموا تسلیما۔ غور فرمایا آپ، یہ سلموا تسلیما کیا ہے؟ اس لیے کہ جب ہم اس کے جواب میں کچھ کہتے ہیں تو یہی تو کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو وہ صلو علیہ کا جواب تو ہو گیا، مگر یہ سلموا تسلیما کہاں چلا گیا؟ اس کا عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ سلام پڑھو ویسے جو سلام پڑھنے کا حق ہے، حالانکہ سلموا تسلیما کا معنی سلام نہیں ہے۔ اس سلموا تسلیما کا معنی کیا ہے؟ وہ جواب دیا ہے زیارت جامع کبیرہ کے 10ویں فراز میں مولا امام ہادی مولا علی النقی علیہ السلام نے۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ جو صلوات تم سے طلب کی گئی ہے نا آل محمد کے لیے، جو صلوات، اس کا اثر یہ ہے کہ جعل صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا طہارتا لانفسنا زاکیتا لنا وکفارتا لذنوبنا۔ یاد رکھنا کہ جب تم آل محمد پر صلوات و سلام پڑھو گے، حقیقی صلوات و سلام، تو ادھر تمہاری زبان سے صلوات و سلام ہوگی، ادھر ان کی ولایت کا سایہ تمہارے وجود کے اوپر آ جائے گا۔ وما خصنا به من ولایتکم، ادھر صلوات پڑھی جائے گی، ادھر ولایت کا سایہ ہمارے سروں پہ آئے گا۔ آل محمد کی ولایت کا سایہ جب تمہارے سروں پر آئے تو تمہارے وجود میں 4 ریئیکشن ہونے چاہیے، اور وہ ریئیکشن کیا ہے؟ زیارت جامع کبیرہ ہے۔ طیبا لخلقنا، اس صلوات اور ولایت کا اثر یہ ہوگا کہ تمہاری طینت پاکیزہ ہو جائے گی، تمہارا یہ خمیر پاکیزہ ہو جائے گا۔ طہارتا لانفسنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یہ صلوات باعث بنے گی کہ طینت پاکیزہ ہو جائے گی۔ طہارتا لانفسنا، تمہارا نفس طاہر ہو جائے گا۔ زاکیتا لنا، امام فرما رہے ہیں یہ زیارت جامع کبیرہ 10ویں امام سے جو آل محمد کے شرف کو بیان کرتے ہیں اسی زیارت کے اندر۔ اس صلوات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کی ولایت کا سایہ آتا ہے، طینت پاکیزہ ہو جاتی ہے، نفس طاہر ہو جاتا ہے، زاکیتا لنا، پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، وکفارتا لذنوبنا، اور یہی جو ایک صلوات ہے اور یہ جو سلام ہے یہ کیا بنتا ہے؟ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، ہمارے گناہوں کا کفارہ۔ اب آپ غور فرمائیں کہ امام فرما رہے ہیں کہ صلوات کے یہ 4 ریئیکشن ہوتے ہیں، طینت پاکیزہ ہوتی ہے، نفس طاہر ہوتا ہے، پیوریفیکیشن ہو جاتا ہے، اور یہ صلوات گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اب میں اپنے آپ سے سوال کروں اور آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر صلوات کے یہ 4 ریئیکشن ہیں تو بچپن سے لے کر آج تک ہم نے کتنی صلواتیں پڑھی ہوں گی؟ اگر میں پوری زندگی کا حساب و کتاب مانگوں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ میں آج کے متعلق پوچھوں، صرف آج میں آپ سے پوچھوں کہ آج آپ نے کتنی صلواتیں پڑھی ہیں، تو خدا آپ یقین جانیں کہ آپ خود یہ حساب نہیں کر سکتے کہ آج ایک دن میں آپ نے کتنی صلواتیں پڑھی ہوں گی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب لاتعداد صلواتیں ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ 4 ریئیکشن ہمارے وجود میں پیدا کیوں نہیں ہوتے؟
ہے نا. صلوات کا تو اثر یہ ہے کہ طینت پاکیزہ ہو جائے, نفس طاہر ہو جائے, زاکیۃ لنا پیوریفیکیشن ہو جائے. یہ صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے, یعنی گناہ جل کر راکھ ہو جائیں اور ہم پاک و پاکیزہ ہو جائیں. ہم صلوات پڑھ رہے ہیں مگر یہ 4 ریئیکشن نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ ایک جواب یہ ہے کہ جو ہم صلوات پڑھ رہے ہیں وہ صلوات ظاہری ہے. ہم بس یہ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور سوچتے ہیں حق ادا ہو گیا, جبکہ اللہ کہہ رہا تھا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جب صلوات زبان سے پڑھنا تو سلموا تسلیما, اپنے آپ کو اہل بیت کے حوالے بھی کر دینا. صرف زبان سے صلوات نہیں پڑھنا, اپنے وجود کو ان کے حوالے کرنا. کاش متوجہ ہو آپ. سلموا تسلیما یعنی سراپا تسلیم خم ہو جانا. اگر آل محمد کے سامنے ہم نے سر تسلیم کو خم کر کے اپنے وجود کو ان کے حوالے کر دیا تو اب طینت بھی پاکیزہ ہو جائے گی, نفس بھی طاہر ہو جائے گا, اور یہی صلوات ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لہذا عزیزان گرامی, اگر یہ صلوات حقیقی نہ ہو, اگر تسلیم ہونا آل محمد کے سامنے نہ آئے, اگر تسلیم ہونا, یہ تسلیم کسے کہتے ہیں اس کو سمجھنا ہو تو آج کے زمانے میں سمجھے. تسلیم یعنی سیرنڈر. سیرنڈر کوئی کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب پستول لگا دی جاتی ہے کسی مجرم کے اور کہا جاتا ہے ہینڈز اپ, تو مجرم ہاتھ اٹھاتا ہے, وہ کہتا ہے سیرنڈر کر دیا میں نے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اب جو سیرنڈر کر رہا ہے, کاش توجہ ہاں, جو سیرنڈر کر رہا ہے اس کا اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. کاش توجہ ہاں, اپنا اختیار ختم ہو جاتا ہے. جس کے سامنے سیرنڈر ہو رہا ہے اپنا پورا اختیار اور اپنی کمانڈ اس کے ہاتھوں میں ہوتی ہے. ہاتھوں کو اٹھا کر کہتا ہے میں نے اپنے آپ کو تمہارے حوالے کر دیا. اب کیا ہوگا؟ جدھر یہ موڑے گا ادھر یہ مڑ جائے گا, جہاں روکے گا وہاں رک جائے گا, جہاں چلنے کا حکم دے گا وہاں چلے گا. کہ سلموا تسلیما یعنی اپنے آپ کو آل محمد کے حوالے کرنا. پھر یہ جس راستے پر لے کر چلے جائیں اس راستے پر چلتے چلے جاؤ, جہاں سے یہ روک دے وہیں پر جا کر رک جاؤ. اور اگر یہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا نفس طاہر ہو جائے گا. ہاں ہمارا دعویٰ ضرور ہے یہ, اور میں یہ آپ سے نہیں کہہ رہا, خود اپنے میں جو کچھ کہتا ہوں وہ حدیث نفس ہے, اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں. یہ ہمارا دعویٰ ضرور ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہوا ہے, ہم آل محمد کے موتی ہیں, ان کے فرما بردار ہیں. لیکن کتنے ہیں وہ تو ہم خود جانتے ہیں کہ ہم آل محمد کے کتنے موتی اور فرما بردار ہیں. ہاں زبانی دعوے جب ائمہ کے سامنے آتے ہیں تو راز کھل جاتے ہیں. لہذا ملتا ہے 3 کتابوں میں, نجم الثاقب, مطلع الانوار اور عبقری الحسان. یہ 3 بڑی کتابیں 12ویں امام کے حوالے سے کہ ان کے حالات کو لکھا گیا ہے. بس ختم کر رہا ہوں جلدی سے. ایک اور صلوات دے دو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 3 کتابوں کا حوالہ دے رہا ہوں, عبقری الحسان, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 کتابیں بصرے کا رہنے والا ہے, بظاہر شیعہ ہے, چاہنے والا ہے, امام کی امامت کو مانتا ہے, ولایت کا دل میں یقین رکھتا ہے, مومن بھی ہے, نمازی پرہیزگار ہے, بصرے میں رہتا ہے. عطار ہے, عطار عطر بیچنے والا نہیں بلکہ عربی میں عطار حکیم کو کہتے ہیں, جس کے پاس جڑی بوٹیاں ہوں. وہ کہتا ہے کہ صاحب ایک روز میں بیٹھا ہوا تھا, میں نے دکان کھولی اپنی, لوگ آتے تھے سامان خریدتے تھے واپس چلے جاتے تھے. بیٹھے بیٹھے میں نے دیکھا کہ 2 مومن جن کے چہرے سے نور ساطع ہو رہا ہے. اور فرمایا عزیزان گرامی, اور یہ داستان یہ خود ہمیں اس بات پر متوجہ کرتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا آمادہ کیا ہوا ہے تسلیم ہونے کے لیے. 2 مومن بندے جن کے چہرے سے نور نکل رہا تھا, میرے پاس ہے, سلام و کلام ہوا. تو چونکہ میں تمام طرح کی چیزیں بیچتا تھا تو کفن بھی میرے یہاں پایا جاتا تھا, اور کافور اور صدر یعنی بیر بھی میں بیچتا تھا. ان دونوں نے مجھے سلام کیا, اور سلام کرنے کے بعد کہا کہ مجھے کچھ کافور چاہیے اور تھوڑی سی بیر کی پتیاں چاہیے, اگر تمہارے پاس ہیں تو وہ دو, میں تمہیں اس کے بدلے پیسہ تمہارے حوالے کرتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ میں نے کافور نکالا, صدر کی پتیاں سوکھی ہوئی نکالی, اور اس کو ان لوگوں کو دینے لگا, مگر میں سمجھ گیا کہ یہ عام انسان نہیں ہے, ان کے چہرے سے جو نور ساطع ہو رہا ہے وہ عام لوگوں سے انہیں جدا کر رہا ہے. لہذا میں نے کہا کہ میں یہ دے تو دوں گا, مگر یہ بتاؤ تم اس اطراف کے تو نظر نہیں آتے ہو, آج سے پہلے تو کبھی تمہیں نہیں دیکھا, اور جو تمہاری حیات ہے, جو تمہاری حالت ہے, وہ بھی اللہ کے خاص بندوں کی. کون ہو تم آخر؟ مجھے بتاؤ کہ تم کون ہو. آنے والوں نے کہا کہ تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے, تم سامان بیچ رہے ہو, ہم تمہیں پیسے دے رہے ہیں, اور وہ سامان دو, ہم تمہیں پیسے دیتے ہیں, ہم کون ہیں, اس سے تمہیں کیا مطلب ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا کہ کسی طرح بتانے پہ آمادہ نہیں ہے تو میں نے انہیں قسمیں دینا شروع کی, کیونکہ مومن بندے نظر آ رہے تھے. میں نے اللہ کی قسم دی, پیغمبر کی قسم, ائمہ کی قسمیں, کہ بتاؤ تو صحیح کہ تم آخر ہو کون, تم کون ہو آخر. جب زیادہ میں نے اصرار کیا تو انہوں نے بھی یہ دیکھا کہ چونکہ یہ بندہ مومن ہے, لہذا انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے, ہم تمہارے زمانے کے امام کے خاص چاہنے والے,
اور ہمارا ایک رشتہ ہے ان کے ساتھ. ہاں یہ دیکھیے, یہ بھی واضح کر دوں کہ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ امام پردہ غیبت میں ہے, اس کا مطلب ان کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا کبھی نہیں ہے. امام پردہ غیب میں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ عام گناہگار آنکھیں انہیں نہیں دیکھ سکتی, مگر جو پاکیزہ آنکھیں ہوں وہ ان سے ارتباط میں ہیں. وہ جو امام کا ایک حکم ہے 11ویں امام کا کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ ہم نے امام سے ملاقات کی ہے وہ جھوٹا ہے, اس کے اوپر لعنت کرو, یقین نہ کرو, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ کوئی آ کے دعویٰ کر دے کہ ہم امام سے ملاقات کرتے ہیں, وہ اجازت نہیں ہے, وہ اجازت نہیں ہے. لیکن امام کسی سے ملاقات نہ کرتے ہوں تو ایسا بالکل نہیں ہے. بہترین داستانیں ائمہ کی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بالخصوص 12ویں امام کی, کہ جہاں انہوں نے لوگوں سے ملاقات کی ہے, لوگوں سے ملاقات, کتابیں لکھی گئی ہیں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر. علامہ بحر العلوم نہ جانے کتنی مرتبہ امام عالی مقام سے ملاقاتیں کرتے ہیں, مسائل کو حل کرتے ہیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ امام کے پاس پہنچنے تک کے لیے کچھ حلقے بنائے گئے ہیں اللہ کی طرف سے. یہ ہمارے علماء نے باقاعدہ اس کو مستند بھی کیا ہے اور یہ بتایا بھی ہے کہ امام کس طرح سے اس نظام کو چلا رہے ہیں. کہ امام کے بالکل برابر میں 4 لوگوں کا ایک حلقہ ہے. غور فرمائیں, یہ 4 افراد جو مستقل امام سے رابطے میں ہیں. اب یہ 4 کون ہیں یہ کسی کو معلوم نہیں ہوتا, یہ ہم ہی اور آپ میں سے ہوتے ہیں. ہاں یہ بھی میں بتا دوں, یہ ہم ہی اور آپ میں, ان کی عمریں بھی بالکل عادی ہوتی ہیں, 60 برس, 70 برس, 80 برس, اس کے بعد یہ چلے جاتے ہیں, اس کی جگہ پر کوئی دوسرا آ جاتا ہے. یہ 4 افراد امام کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ اوتاد کہلاتے ہیں. اس کے باہر جو دوسرا گھیرا ہے وہ ابدال کا ہے, وہ 7 لوگوں کا دائرہ ہے کہ یہ 7 افراد ان 4 تک پہنچتے ہیں اور 4 وہ ہیں جو امام تک پیغامات کو پہنچاتے ہیں اور مسائل کو حل کرتے ہیں. ان 7 کے باہر ایک 40 افراد کا ایک دائرہ ہے کہ جو اپنی باتوں کو ان 7 تک پہنچاتے ہیں, وہ 7 4 تک پہنچاتے ہیں. تو ایک دائرہ ہے اوتاد کا, ابدال کا, رجال الخیر کا. بعض روایات میں آیا کہ 460 تک یہ تعداد ہے جو امام کے ساتھ ہمیشہ رابطے میں رہتے ہیں, البتہ غیر مستقیم طریقے سے. امام سے ڈائریکٹ وہ 4 افراد مل رہے ہیں, ان کے باہر جو طبقے ہیں, 7 کا طبقہ, 30 کا طبقہ, 40 کا طبقہ, پھر 212 اور اس طرح سے 460 افراد. انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم میں سے ایک, ان 460 میں سے ایک کا انتقال ہوا ہے. چونکہ تم مومن انسان ہونا تو ہمارے جو زعماء ہیں انہوں نے ہمیں حکم دیا کہ تمہاری دکان سے جا کر ہم صدر و کافور کو خرید لیں, لہٰذا ہم اس طرف کے رہنے والے نہیں ہیں, تمہاری پاکیزگی کی وجہ سے تمہاری دکان سے یہ سامان لیا گیا ہے. امام کا ایک نمائندہ جو ان سے غیر مستقیم طریقے سے ارتباط میں, وہ دنیا سے جا چکا ہے. اس کے کفن کے لیے, اس کی تجہیز کے لیے یہ چیزیں چاہیے. یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ سنا کہ آج میری دکان کے اوپر اتنے بڑے اشخاص آئے ہوئے ہیں تو اب میں ان کے پیروں میں گر گیا بس. میں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ جب تم امام سے ملاقات کرتے ہو, کہا نہیں ہم تو ملاقات نہیں کرتے, ہم کچھ افراد تک پہنچتے ہیں اور پھر وہ امام تک پہنچتے ہیں. کہا کہ ہمیں اپنے ساتھ لے کر چلو اور ہم بھی امام کا دیدار کرنا چاہتے ہیں. کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, امام کا دیدار بغیر ان کی مرضی سے نہیں ہوتا, لہٰذا تم سے جتنا کام ہے سامان اور اس کے پیسے اور بات ختم ہو جائے گی. یہ کہتا ہے کہ میں نے کافی دیر تک جب منتیں اور سماجتیں کی تو آخر میں نے یہ کہا کہ اچھا ایسا ہے تو مجھے بس اپنے ساتھ لے کر چلے جاؤ. امام جہاں رہتے ہیں, جو ان کا خیمہ ہے, جو ان کا مقام ہے, وہاں نہ لے کر جانا, مجھے دور چھوڑ دینا. پھر جانا امام کے پاس اور کہنا کہ ایسا ایسا واقعہ ہوا ہے. اب وہ عطار ساتھ میں آئے, اگر امام نے اجازت دے دی تو پھر تم ہمیں لے کر جانا, امام نے منع کر دیا تو پھر میں واپس آ جاؤں گا. اب بہرحال ان لوگ راضی ہوئے, یہ صدر و کافور خریدا, ساتھ میں لے کر چلے. ہم خود دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے آپ کو تسلیم کیا ہے امام کے سامنے, ہمارے دل میں وہی محبت اور الفت ہے جس کا دعویٰ ہے. کتنی الفت ہے وہ اس داستان سے سمجھ میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں کہ وہ میرے آگے آگے, میں ان کے پیچھے پیچھے. اچانک دجلہ جو راستے میں پڑی تو اب میں نے کہا کہ صاحب یہاں تو کوئی کشتی نہیں ہے, کیسے اس دجلہ کو پار کریں گے, کہاں ہے امام, ان کا خیمہ کہاں ہے. کہ اس دریا کو پار کرنے کے بعد انشاءاللہ امام کا وہ مقام آئے گا جہاں تک ہم لوگوں کو جانا ہے. کہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں ہے, کیسے جائیں گے, کہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, تم بسم اللہ کرو, امام آخر سے توسل کرو, ان کی محبت اپنے دل میں پیدا کرو اور ان کا واسطہ دے کر تم اس پانی کے اوپر قدم رکھو گے, بسم اللہ کہنا, اور یہ دریا تم پار کر جاؤ گے. اور یہ کہنے کے ساتھ وہ جو 2 تھے بہرحال ابدال, انہوں نے بسم اللہ کہا, دل میں امام کا خیال لے کر آئے اور پانی کے اوپر قدم رکھا اور پار کرنے لگے. اب اس کو بھی یہی حکم تھا, اس نے بھی دل میں خیال پیدا کیا, امام سے توسل کرتا ہے, بسم اللہ, اور دریا پہ قدم رکھا اور 4 قدم ابھی پانی پر چل رہا ہے. آپ سوچیں کہ ایمان اس درجے تک تھا کہ پانی پہ چلنے لگا. اب یہ کہتا ہے کہ اچانک بیچ دریا میں ہلکی ہلکی بارش ہونے لگی. غور فرمائیں, یہ جو بارش ہونے لگی تو اچانک مجھے خیال آیا کہ کل رات میں نے صابن بنایا تھا, چونکہ عطار ہے نا, حکیم ہے, تو بیچ دریا میں مجھے خیال آ گیا, کل رات میں نے صابن بنایا تھا اور چھت کے اوپر پھیلا کر آیا ہوں, میں تو یہاں آ گیا اور پانی کہیں اگر وہاں بھی برس رہا ہوگا تو وہ جو صابن بنایا وہ سب کا سب ضائع ہو جائے گا.
ادھر میرے ذہن میں اس صابن کا خیال آیا, میرا پیر لرزنے لگا, میں دریا میں غرق ہونے لگا. تو وہ جو ابدال آگے تھے انہوں نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا, کہاں تیرا ذہن ہے, جلدی بسم اللہ کہے ورنہ تو غرق ہو جائے گا. میں نے دوبارہ بسم اللہ کہی اور اب جو دریا کو پار کیا تو مجھے وہاں روکا گیا. اب وہ دونوں امام کے پاس پہنچے, امام کے پاس اب جس طریقے سے واسطوں کے ساتھ جاتے تھے پہنچے, حکم پہنچایا گیا کہ صاحب کوئی آیا ہے جس کے پاس آپ نے بھیجا تھا, وہ ملاقات کرنا چاہتا ہے اور یہاں تک لے کر ہم اسے آ گئے, آپ کی اجازت ہوگی تو اب وہ آپ کے خیمے میں داخل ہوگا. وہ کہتا ہے کہ امام نے یہ کہلوایا, ردوہ فإنہ رجل صابونی, اس کو بھیج دو واپس, اس کو واپس کر دو, اس لیے کہ وہ صابونی آدمی ہے, وہ اس لائق نہیں ہے کہ وہ ہمارے خیمے میں آئے. امام نے جو رد کیا, اس نے آ کر بتایا کہ صاحب تمہاری امام سے ملاقات نہیں ہو سکتی. کیوں ملاقات نہیں ہو سکتی؟ امام نے کہا کہ تم صابن والے آدمی ہو. اب اس کے پیچھے پورے ایک راز ہے جو بالکل ہمارے ذہنوں میں ہے. اس داستان کا مقصد کیا تھا؟ یعنی جب امام عالی مقام کی خدمت میں کوئی آ رہا ہے, اگر اس کے ذہن میں دنیا کا صابن بھی پایا جاتا ہے تو پھر امام عالی مقام اس کو اپنے پاس آنے نہیں دیتے. امام کے پاس پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو امام کے حوالے کرنا ہوگا. امام کے حوالے کیسے ہوں گے؟ سلموا تسلیما. سلموا تسلیما کب ہوتے ہیں؟ جب سرنڈر کر کے جس کے حوالے کیا ہے اپنے آپ کو, اس کی مرضی سے قدم اٹھائیں اور اس کی مرضی سے قدم کو روک دیں. اگر یہ تسلیم ہونا آ جائے تو طیباً لخلقنا ہو جاتا ہے, طہارتاً لانفسنا ہو جاتا ہے, زاکیتاً لنا وکفارتاً لذنوبنا. اور یہ چار باتیں پیدا ہو جائے تو پھر امام ششم دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, رحم اللہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا وعجنوا بماء ولایتنا. پروردگارا ہمارے شیعوں پہ رحمت نازل فرما کہ جنہیں تو نے ہماری طینت فاضلہ سے پیدا کیا اور جن کے خمیر میں ہماری ولایت کے پانی کو استعمال کیا گیا ہے. اگر انسان امام کے حوالے اپنے آپ کو کر دے گا, اور ہر زمانے کا انسان اپنے زمانے کے امام کے حوالے کرے گا. مولا کے زمانے میں جو پائے جاتے تھے وہ قمبر اور میسم اور ابوذر بن گئے. جو حسین کے زمانے میں پائے جاتے تھے وہ زہیر قین اور وہب قلبی بن گئے. آج کے زمانے میں جو ہمارا امام ہے, اگر اس سے ہمارا رشتہ ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے رابطے کا اثر یہ ہوگا کہ پھر اگر دریا کے اوپر بھی قدم رکھیں گے تو اسی طرح سے قدم رکھیں گے جیسے خشکی میں قدم رکھے جاتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں دنیا کی محبت کو نکالنا ہوگا. اب آخری بات کہ دنیا کی محبت کو نکالنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے رشتوں کو ہم کنارے لگا دیں اور جنگل کی سیر کرنے لگے اور روحانیت اختیار کر لیں. کہا نہیں, اسی دنیا میں زندہ رہ کے, اسی دنیا کی چیزوں کو استعمال کر کے ان سے لگاؤ نہ رکھتے ہوئے امام کی مرضی کو مد نظر رکھیں گے تو پھر یہی زہد ہے اور یہی پھر امام کی نصرت ہے. بس اس مقام تک اگر ہم آ گئے تو یقین جانیں پھر اگر اس دنیا سے چلے بھی جائیں اور امام پردہ غیبت کو ہماری موت کے بعد بھی اٹھائیں گے تو قبر کے اوپر حاضر ہو کر کہیں گے چلو میرا ظہور ہو چکا ہے, میری نصرت کرو. لہٰذا یہ جو دعائے عہد یہ ہم کو معصومین نے بتائی کہ ہر نماز صبح کے بعد دعائے عہد پڑھو, اور 40 روز اگر تم نے اس کے اوپر پابندی کر لی کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اس دعائے عہد کو پڑھ لیا تو یا تو تمہارے سامنے امام کا ظہور ہو جائے گا, اور اگر تم دنیا سے چلے بھی گئے تو تمہارے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تمہاری قبر کے اوپر امام آئیں گے اور بتائیں گے کہ ظہور ہو چکا ہے, نکلو اس قبر سے نکلو کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے. لہذا عزیزان گرامی, جو یہ دعائیں بتائی جاتی ہیں ان دعاؤں کو صرف زبان سے پڑھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ دعاؤں کے مفاہیم کو اپنے وجود میں اتارنا ہوگا. جب ہم یہ کہیں کہ اللہم عجل لولیک الفرج, جب ہم مجلسوں میں کہتے ہیں, بس ختم کر رہا ہوں, جب ہم یہ کہتے ہیں لبیک یا حسین تو صرف یہ زبان سے لبیک یا حسین نہ ہو, یا اللہم عجل لولیک الفرج صرف زبان سے نہ ہو بلکہ لبیک کے پیچھے جو شرطیں پائی جاتی ہیں ان شرطوں کو تو پورا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج کے لیے جو قیود بتائے گئے ان قیود کو تو ہم اپنے اندر پیدا کریں, وگرنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام ہم یہ تو کہتے رہیں کہ لبیک یا حسین لبیک یا حسین, اور جب وقت حسین آئے تو ہم اسے ویسے ہی چھوڑ کر چلے جائیں, خدا نخواستہ جیسے امام کی آواز استغاثہ پر دشمن امام کو چھوڑ کر جا رہے ہیں کہ امام جب پکار کر کہتے ہیں حل من ناصر ینصرنا حل من معین یعیننا حل من مغیث یغیثنا, کوئی ہے تم میں سے جو میری نصرت کرے. 90,000 کا لشکر کھڑا ہوا تھا کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے, جو لا الہ الا اللہ کا کہنے والا تھا, جو محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہے, ان لا الہ الا اللہ کہنے والوں سے امام کہہ رہے ہیں حل من ناصر ینصرنا, کوئی ہے تم میں سے جو نصرت کرے. اللہ اکبر. اور اب وہ جملہ امام کا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, تم میں سے کوئی ہے جو حرم رسول اللہ کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. 90,000 کے لشکر میں 2 افراد کی انسانیت بیدار ہو گئی, تڑپتے ہوئے کہتے ہیں, آپس میں باتیں کرنے لگے. ایک کا نام ہے ابو الحطوف اور دوسرے
چھوٹے کا نام ہے حارث، یہ دونوں بھائی ہیں، صبح عاشورہ سے لے کر عصر عاشورہ تک حسین کے اوپر تیر چلانے والے تھے، حسین کے اوپر تلوار چلانے والے تھے، مذہب کے اعتبار سے خارجی ہیں، مولا کائنات کے دشمن، امام حسن کے دشمن، امام حسین کے دشمن۔ یہ دونوں بھائی کہتے ہیں کہ جب عمر سعد نے کوفے کے اندر حسین کو قتل کرنے کے لیے فوج کو جمع کرنا شروع کیا تو ہمیں حسین سے کوئی دشمنی اور عداوت نہیں تھی، مگر بس ہمیں اتنا معلوم تھا کہ حسین علی کا بیٹا ہے، ہماری عداوت علی کے ساتھ تھی، ہم نے سوچا کہ ہم علی کو قتل نہ کر سکے، عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر علی کے بیٹے حسین کو قتل کریں گے، لہذا اس نیت کے ساتھ ہم دونوں پہ سر سعد کے لشکر میں داخل ہوئے، کوفے سے کربلا کا سفر طے کیا۔ 2 محرم کو جب وارد کربلا ہوئے حسین، اس دن جو پانی بند ہوا، پانی بند کرنے والوں میں شمار ہمارا بھی تھا، روز عاشورہ جو تیر چلائے گئے ان تیر چلانے والوں میں شمار ہمارا بھی تھا، جو تلواریں چلائی گئیں ہم نے بھی تلواریں چلائیں، مگر جب عصر عاشورہ حسین مظلوم کربلا نے کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، یہ وہ موقع تھا کہ جب اکبر قتل ہو چکے تھے، عباس کے شانے کاٹے جا چکے تھے، ششماہے کے گلے پر تیر سے شعبہ مارا جا چکا تھا، قاسم کا لاشا پامال ہو چکا تھا، جب ہم نے 71 لاشوں کے درمیان حسین کو پکارتے ہوئے سنا تو میرے چھوٹے بھائی ابو الحطوف نے کہا حارث کہیں ہم سے غلطی تو نہیں ہو گئی، کہیں ہم سے خطا تو نہیں ہو گئی، ہم تو یہ سوچتے تھے کہ علی اور اولاد علی حکومت کے لیے مسلمانوں میں فتنہ پیدا کر رہے ہیں، ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حسین حکومت کے لیے میدان کربلا میں آئے ہیں، دیکھو شاید ہم غلط تھے، اس لیے کہ اگر حسین کسی دنیا کی دولت کے لیے آئے ہوتے تو کم سے کم اپنے ششماہے کو قتل نہ ہونے دیتے، یہ آل اطہار کو لے کر نہ آتے، اس چھوٹے بچے کے قتل ہونے کے بعد بھی حل من ناصر ینصرنا کی صدا یہ بتا رہی ہے کہ حسین دین کو بچانے نکلے ہیں، حسین ایمان کو بچانے نکلے ہیں۔ بس جیسے ہی چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی سے کہا تو وہ کہتا ہے کہ بتاؤ پھر کیا کرنا چاہیے، ہماری غیرت جاگی، ہم نے کہا کرنا کیا ہے، وہی کریں گے جو صبح عاشور حر دلاور نے کیا ہے۔ عزیزو شہادتوں کے بعد ابو الحطوف اور حارث حسین مظلوم کربلا کے پاس آ رہے ہیں، یہ عصر عاشورہ کا وقت ہے، 71 جنازے زمین کربلا پر ہیں، ہم دونوں نے ہاتھوں کو جوڑا، آقا ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، آقا ہم سے غلطی ہوئی ہے، مگر یہ بتائیں کہ آپ کی کرامت کے سامنے ہماری غلطیاں بڑی ہیں، کیا ہماری معافی ہوگی؟ اللہ جانے یہ کس عزم کے ساتھ آئے تھے۔ حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگارا اگر ان کی نیتیں خالص ہیں، اگر ان کی آمد خالص ہے تو ان کی خطاؤں کو درگزر فرما۔ امام نے ہمارے حق میں دعا کی، ہم نے تلواروں کو نکالا، اب راوی کہتا ہے دونوں بھائیوں نے تلواروں کو نکالا، یہ عصر عاشورہ تھا نا، اکبر کو پکار چکے تھے، عباس کو بلا چکے تھے، کوئی مدد کرنے والا نہ تھا، یہ 2 کل تک کے دشمن حسین کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اور جب تک ہماری جان باقی ہے ہم فاطمہ کے لال پر آنچ نہ آنے دیں گے۔ 90,000 کا لشکر ہماری طرف بڑھنے لگا، اور راوی کہتا ہے ان دونوں بھائیوں کو قتل ہوتے ہوئے حسین نے جو دیکھا تو ہاتھوں کو اٹھا کر کہا پروردگارا ان کی خطاؤں کو معاف کرنا، اے پروردگار ان کے گناہوں کو معاف کر۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا میرے مولا، ارے آپ نے ایسے گناہگاروں کو معاف کر دیا جو صبح عاشورہ سے آپ کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھے، اے میرے مولا ہمارے حق میں بھی دعا کریں، ہم آپ کا ماتم کرتے ہیں، آپ کا نوحہ پڑھتے ہیں، آپ کا ذکر آتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں، مولا اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے ہماری معافی کا بھی انتظام کریں۔ عزیزو یقیناً جواب آئے گا کہ جب ہم دشمنوں کو معاف کر سکتے ہیں تو تمہاری خطائیں بھی معاف کریں گے، مگر آؤ تو ویسے جیسے آنے والے آتے ہیں، کیسے آئے ہیں؟ ایک حر آیا ہے، ایک ابو الحطوف آیا ہے، اے میرے مولا زندگی تو آپ کے ساتھ نہ گزار سکے، کم از کم موت آپ کے ساتھ آ جائے۔ حر دلاور کو اجازت ملی، ابو الحطوف نے جان کو قربان کیا، عصر عاشورہ کا سورج ڈھلنے لگا، فاطمہ کے لال نے تلوار کو بے میان کیا، جنگ کا آغاز، فوجیں دیوار کوفہ سے ٹکرانے لگی، پلٹ کر حسین پر حملہ ہوا، حسین مظلوم کربلا زمین کربلا پر ہیں، سر و تن میں جدائی ہوئی۔ لیجیے شام غریبہ کا موقع آیا، بس مجلس تمام کر رہا ہوں، اس شام غریبہ کو جو بڑھتے ہوئے فضہ نے دیکھا، پکار کے کہا زینب تیرے بھائی کی خیر ہو، اب تیرے بھائی کی خیر ہو۔ زینب تڑپ گئی، ارے فضہ اب میرے بھائی کی خیر ممکن کہاں، 3 دن کا بھوکا پیاسا تو ذبح ہو چکا۔ کہا نہیں نہیں ابھی مصائب تمام نہیں ہوئے ہیں، پسر سعد نے حکم دیا ہے اور گھوڑوں کی نال بندی ہوگی، حسین کے لاشے کو کچلا جائے گا، مصیبتیں تمام نہیں ہوئی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ گھوڑوں نے حسین کو پامال کرنا شروع کیا۔ راوی کہتے
کہتا ہے جب گھوڑے کی ٹاپ حسین کی پسلی پر پڑتی تھی تو پسلی کے ٹوٹنے کی آواز ہمارے کانوں میں آتی تھی۔ 11 محرم کو حسین کا کچلا ہوا بدن ہے، زینب اولیاء مقام کا مرثیہ، صلی علیک ملیک السماء حاذ الحسین بالعرا مرمل بالدماء مقطع الاعضاء۔ اے میرے نانا مصطفیٰ، آؤ ذرا اپنے حسین کو دیکھو جو اپنے خون میں نہایا ہے، ظالموں نے اپنے کشتہائے نجس کو دفن کیا، فاطمہ کا لال بے گور و کفن اس زمین پر ہے۔ آواز آئی زینب حسین کا امتحان تمام، اب کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں ہوں گی، شرابیوں کا ہجوم ہوگا، بلوائیوں کا مجمع ہوگا، بے مقنع و چادر، کبھی دربار ابن زیاد، کبھی دربار یزید پلید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔